بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پس منظر ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے دریا کے بارے میں کچھ دلچسپ اور عجیب حقائق بتانے والے ہیں۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6670 کلومیٹر ہے۔ یہ افریقہ کی سب سے بڑی جھیل وکٹوریہ جھیل سے نکلتا ہے۔ اس علاقے میں بارش بہت ہوتی ہے، لہٰذا بہت گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں ہاتھی، شیر، گینڈے، جنگلی بھینسیں، ہرن، نیل گائے اور دریائے گھوڑے جنہیں ہپو کہتے ہیں، اس کے علاوہ مگرمچھ اور گھڑیال وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ حاصل ہے۔ جب یہ دریا سوڈان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے، کیونکہ دریا ایک زبردست دلدل سے گزرتا ہے۔ یہ دلدل دنیا کی سب سے بڑی دلدل ہے، یعنی 700 کلومیٹر لمبی دلدل۔ یہاں ایک قسم کی گھاس پپائرس پائی جاتی ہے جو پودے دلدل پر چھائی رہتی ہے۔ یہ اتنی گھنی اور مضبوط ہے کہ اس پر ایک ہاتھی کھڑا ہو جائے تو وہ نیچے نہیں جائے گا اور سیدھا کھڑا رہے گا۔ دریا کا پانی گھاس کے نیچے نیچے بہتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ پانی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ یہاں سارس، بگلے اور پانی میں رہنے والی مختلف چڑیاں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اسی گھاس سے کاغذ بنایا جاتا ہے۔ دریائے نیل کے سارے مددگار دریا حبشہ کے پہاڑوں سے نکل کر اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ دریا حبشہ میں جھیل تانا سے نکلتا ہے اور فوراً بعد آبشار کی صورت میں ایک نہایت گہرے کھڈ میں گرتا ہے اور بہتا ہوا سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے مقام پر دریائے نیل میں مل جاتا ہے۔ خرطوم کے بعد اتبارہ کے مقام پر اتبارہ نام کا ایک اور دریا دریائے نیل میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی حبشہ کے پہاڑوں سے جھیل تانا کے قریب سے ہی نکلتا ہے۔ خرطوم کے بعد دریائے نیل میں کئی اتار آتے ہیں۔ یہ تقریباً 6 مقامات پر ہیں۔ دریا کی تہہ میں بڑی مضبوط اور نوکیلی چٹانیں ہیں۔ ان کو دریائے نیل کی رکاوٹیں کہا جاتا ہے۔ ان مقامات سے کشتیاں یا موٹر بوٹس نہیں گزر سکتی۔ سوڈان میں مصر کی سرحد پر دریائے نیل انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی جھیل یعنی جھیل ناصر میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں اسوان کے مقام پر اسوان بند باندھا گیا ہے۔ اس بند سے دریا کا پانی رک گیا ہے اور ایک جھیل بن گیا ہے۔ اس بند سے آب پاشی کے لیے نہریں نکالی گئی ہیں اور پانی کو سرنگوں سے گزار کر اس پانی سے بجلی پیدا کی گئی ہے۔ اسوان بند کی نہروں سے دریائے نیل کے دونوں طرف 50 میل تک کاشتکاری ہوتی ہے اور علاقہ نہایت سرسبز و شاداب اور آباد ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں صوبہ سندھ کو دریائے سندھ کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ قاہرہ سے گزر کر دریا بہت خاموشی اور آہستہ آہستہ مختلف شاخوں میں بٹ کر سکندریہ کے قریب بحیرہ روم میں گر جاتا ہے۔ دریا کی رفتار اور پانی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے مصری لوگ ایک پیمانہ بناتے تھے۔ یہ دریا کے کنارے ایک کمرہ ہوتا تھا، اسے نیلو میٹر کہتے تھے۔ اس میں ایک سرنگ سے دریا کا پانی آتا رہتا تھا۔ اس پیمانے سے پانی کی حرارت، رنگ اور کیفیت معلوم ہوتی اور اس کا سال بھر ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا تھا کہ طغیانی آئے گی یا نہیں، اور اگر آئے گی تو کیا اثرات ہوں گے، فصلوں کے لیے اچھی ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ قدیم لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ دریائے نیل کہاں سے نکلتا ہے، حالانکہ ہزاروں سال سے لوگ اس کی وادی میں رہتے بستے آئے تھے۔ تہذیبیں جنم لیتی رہیں اور مٹتی رہیں، مگر کسی نے یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے، کن مقامات سے گزرتا ہے۔ 17ویں صدی میں کوشش کی گئی کہ دریا کے نکلنے کی جگہ معلوم کی جائے تو معلوم ہوا کہ یہ دریا جھیل تانا سے نکلتا ہے، مگر اس کے کنارے کنارے کوئی چل نہ سکا کیونکہ یہ بڑے خطرناک پہاڑوں اور کھڈوں میں گزرتا ہے۔ دریا کے تیز پانی نے چٹانوں کو کچھ اس طرح سے کاٹا ہے کہ دونوں طرف دیواریں سی بن گئی ہیں اور ان چٹانی دیواروں پر سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ 18ویں صدی میں یورپی سیاحوں نے افریقہ کے اندرونی علاقے دریافت کرنا شروع کیے۔ رچرڈ برٹن اور جان ہیننگٹن اسپیک 1857 میں افریقہ کے مشرقی ساحل سے روانہ ہوئے۔ دشوار گزار راستوں، جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرتے مچھروں کی وجہ سے ملیریا میں مبتلا ہوئے برٹن اتنا بیمار ہوا کہ آگے نہ بڑھ سکا، مگر اسپیک چلتا رہا اور جھیل وکٹوریہ تک پہنچ گیا۔ اسپیک کے مطابق یہی جھیل دریائے نیل کے نکلنے کی جگہ تھی۔
جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا۔ یہ جھیل یوگنڈا میں ہے۔ کمپالا یوگنڈا کا دارالحکومت ہے جو اسی جھیل کے کنارے پر آباد ہے۔ دریائے نیل کے دہانے پر سکندریہ کا شہر آباد ہے۔ اس کا نام سکندر اعظم کے نام پر ہے۔ تیسرا بڑا شہر خرطوم ہے۔ خرطوم کے معنی ہاتھی کے سونڈ کے ہیں۔ یہ سوڈان کا دارالحکومت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے دنیا کے سب سے بڑے دریا کے بارے میں چند حقائق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور دوسروں